حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 9 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ رویوں کی غلطی پر لوگ معذرت کرنا چاہیں گے لیکن اللہ کی جانب سے قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کر کے عذاب الہی سے وہاں کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ انسان جب حقیقت کا ایک بار انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں ایک بار انسان کسی چیز کو قبول کرنے سے رکتا ہے تو پھر اس کے لیے اقرار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے نشانیاں آئیں بھی تو وہ جھٹلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے، اور یہ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب کوئی کفر اور سرکشی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ رب العزت نے رسول اللہ کے سامنے بات رکھی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ سورہ الروم کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لقمان مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 31ویں نمبر پر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ اس صورت میں لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے، جن کی حکمت اور دانائی کی باتوں اور جن کی نصیحتوں کو قرآن حکیم نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا والدین کے لیے۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، والدین کو کس طرح سے اپنے بچے کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کی شخصیت کے ایک ایک اینگل کے لحاظ سے الحمدللہ اس میں رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیے سورہ لقمان کی پہلی 3 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 10واں رکوع ہے۔ الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم ہدی ورحمة للمحسنین۔ الف لام میم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کی ایک ایک آیت حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جن کے دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ نماز کو خلوص اور خضوع و خشوع سے ادا کرنے کی وجہ سے نماز کی حکمت کا پتہ چلتا ہے، اس کا اثر زندگی میں نظر آتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہر آنے والی نماز میں زیادہ سے زیادہ خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی اخلاص ہدایت اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں
اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہدایت کے سفر کا آغاز ہوا: اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور آخرت کا یقین. تو جن لوگوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا وہی کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں کامیابی کے راستے پر چلاتا ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے وہ کہاں کہاں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن رب نے بتایا ہے لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے کہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اس اللہ کی راہ کا مذاق بنائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آیت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کوئی ہے مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ جو غافل کر دینے والی بات یعنی غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکا دے. بغیر علم کے بغیر. علم تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن بہکانے کی بہت سی صورتیں موجود ہیں. تو یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. آپ لہو کے لفظ کو اپنی زبان میں دیکھتے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں لہو و لعب کے کام، کھیل تماشا. لہو کہتے ہیں غافل کر دینے والی چیز کو. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم بلب گور پہنچ جاتے ہو. تو لہو الحدیث سے مراد وہ کلام، چاہے شعر ہو یا نثر ہو یا کسی بھی نوعیت کا کلام، چاہے کسی نے بلاگ لکھا، فیس بک پہ کوئی چیز لگائی، میسج ہے، یا کوئی فسانہ ناول ہے، یا وہ چیز جس کو فلما بھی لیا گیا اس کی کوئی ویڈیو ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو بھلائی سے، خیر سے، اپنے مقصد زندگی سے، اپنے مالک سے اور اپنے انجام سے غافل کر دے. مجھے ہمیشہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس کی سمجھ آنا کتنا مشکل ہو گیا. کون ہے جو آج کے دور میں کوئی مووی نہیں دیکھتا، کوئی پلے نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتا، یا سنتا نہیں یا پڑھتا نہیں؟ کسی نے زندگی میں کوئی شعر نہ پڑھا ہو برا، یا کوئی فسانہ نہ پڑھا ہو یا ناول، یا یہ ہے کہ جس کے کانوں نے کوئی ایسا کلام نہ سنا ہو، کوئی سانگ، کوئی گیت، کوئی دھن. آپ نہیں سننا چاہتے لیکن آپ نیوز سنتے ہیں، آپ پھر بھی سن جاتے ہیں. آپ افطار کا وقت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ سن جاتے ہیں. اصل اس کی یہ ہے کوئی بھی چیز جو آپ کی توجہ آپ کے رب سے ہٹا دے، آپ کے آخری انجام سے ہٹا دے، آپ کے مقصد زندگی سے ہٹا دے، وہ لہو الحدیث ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چاہے وہ کوئی ریٹن ورڈ ہو، مووی ہو، چاہے وہ کوئی آڈیو ہو، چاہے وہ کسی نوعیت کی چیز ہو، کوئی سائن بورڈ ہو. ہر وہ چیز جو انسان کی توجہ کے مرکز کو بدل دے، اللہ رب العزت سے ہٹا کے، اس کے انجام سے، اس کے مقصد زندگی سے ہٹا کے اس کو کسی اور ماحول میں لے جائے کہ انسان بھول جائے. اور انسان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں آج کے دور میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا، مجھے بہت ٹینشن ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ ذرا اچھا وقت گزر جائے. ٹائم کل کرنے کے لیے موویز دیکھی جاتی ہیں، ٹائم کل اور کہتے بھی یہی ہے کہ ٹائم کل کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ ٹائم کل ہو رہا ہے لیکن کل ہوتے ہوئے احساس نہیں ہے کہ کل ہو رہا ہے. تو چلو اس دوران کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے اندر کی گھبراہٹ دور ہو جائے. میں ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، آج کل روزے کی حالت میں آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہوگا، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو بھوک کا اندر سے احساس ہوتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے. فاقے کی کیفیت ہوتی ہے. فاقے کی کیفیت میں انسان کو بار بار توجہ اس جانب جاتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے،
مجھے پیاس لگی ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ روح کو بھی فاقہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس فاقے کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، گھبراہٹ، بے چینی، یہ جو بے کلی کی کیفیت ہے نا، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ اب ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور اس موقع پر انسان اٹھتا ہے اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یہ اگر وہ کام اللہ کی یاد والا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو نفع نصیب ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد ہی بھول جاتی ہے، مقصد زندگی بھول جاتا ہے، اگر آخرت کا انجام بھول جاتا ہے، تو یہ بھلا دینے والی چیز لہو الحدیث ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ لہو الحدیث ہے۔ وہ دوستوں کی گپ شپ بھی ہو سکتی ہے، گوسپس ہو سکتی ہیں، آپ کی ٹیلی فون کال بھی ہو سکتی ہے، لہو الحدیث۔ یعنی اس کی دوسری اس کو دوسرے انداز میں ڈیفائن کیا گیا کہ لغو کلام، بے فائدہ اللہ یعنی کلام، لغو بات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس سے ہدایت پانے والوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں لغو کلام کی بات اس لیے کی گئی کہ یہی وہ غافل کر دینے والی مصروفیات ہیں جنہوں نے انسانوں کو اپنے رب سے، اپنے مقصد زندگی سے، اپنے انجام سے بے خبر کر رکھا۔ یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ کوئی لوگوں میں سے ہے جو لغو کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ لغو کلام، غافل کر دینے والی مصروفیات کے لیے جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، صاحب اقتدار ہوں، اہل قلم ہوں، ادارے ہوں یا افراد، مالک ہوں، قلم کار ہوں یا فنکار، ہر ایک کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات بدلنے والی نہیں ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ ابو مالک اشعری نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ بیان نہیں کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑوں کی چوٹی پر چلے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دے گا، پہاڑ گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورت میں مسخ کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی 5590 نمبر روایت ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اس راہ سے دور ہٹ گئے۔ اسی حال میں نافع سے پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں جناب، تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں ہٹا لیں اور فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے ہمراہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی اور آواز سن کر ایسے ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذکر الہی اور آخرت کی یاد کے بدلے کھیل کود، گانا بجانا، ہنسی مذاق، جھوٹے قصوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دو ڈیفرنٹ قسم کے لائف سٹائل۔ اللہ کے لیے جو خالص ہونا چاہتا ہے اس کو اپنی مصروفیات دیکھنی ہے کہ اس کی زندگی کی مصروفیات کس قسم کی ہیں، تو لغو اور لایانی مصروفیات سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو ایسی مصروفیات جو لغو ہوں، لایانی ہوں، سیدھے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، اور اپنے انجام سے ایسے لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ موبائل کے ہینڈز فری ہے، کال بھی سنتے ہیں، اور کال ختم ہوتی ہے تو میوزک۔ راتوں کو بچے کانوں کو لگا کے سو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے میوزک سننے میں کمی نہ ہو جائے۔ کہ ہر چیز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں نا۔ میوزک کے بارے میں
ہمارے اسلاف نے کہا کہ شیطان کی اذان ہے کہ جب میوزک آئے گا تو اس کے ساتھ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں نیکی کے خیال آئیں. یہ آپ اچھے طریقے سے خود بھی سمجھتے ہیں. کوئی ایسی مصروفیت جو لغو ہے، لایانی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر کی نیکی ختم ہوتی ہے، اس کا دھیان ہی بدل جاتا ہے، اس کے اندر اکساہٹیں ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، وہ کچھ اور نوعیت کے کام کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کو اس سے بچانے کے لیے کہ وہ رحمان کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلے آئیں، توجہ دلائی ہے کہ دیکھو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کر لاتا ہے. رسول اللہ کے عہد میں بھی لاتا تھا تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو بھٹکا دے. اور میں رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اللہ کے فیصلے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے ایسے شخص کے لیے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جو اللہ کے راستے کا مذاق بنا لیتا ہے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. کیا اللہ کی بات پہ یقین ہے؟ جس بات کا فیصلہ رب کر دے تو اسے انسانوں کی جانب نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. بھئی یہ اللہ کی بات ہے، اللہ سے بڑھ کر کون حکیم ہے؟ اس سے معلوم ہے کہ ہماری زندگی کیسے بگڑتی ہے، ہماری سوچ کہاں سے خراب ہوتی ہے، ہماری توجہ کیسے بدل جاتی ہے، ہمارا فوکس کیسے چینج ہو جاتا ہے، اور کون سی چیزیں جو ہمارے دل کے اندر سے نیکیوں کے اثرات کو کھینچ لیتی ہیں. ہماری توجہ رب کی جانب نہیں رہتی، انجام کی جانب نہیں رہتی، مقصد زندگی کا شعور بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں ایسے لوگوں کی طرف توجہ دلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا. نضر بن حارث اور اسی جیسے لوگ تھے جو اس قسم کے کام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی مجالس بہت شاندار ہو گئی، لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں، اتنے افراد ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے ان کی مجلسوں میں کمی کی جائے. پھر نضر بن حارث عراق گیا، وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آیا. اس نے گانے بجانے والی عورتوں کو ہائر کیا کہ مسلمانوں کو اپنی مجلسوں میں بلائیں، رقص کریں، گانے سنائیں اور پھر ان کو یعنی ان کے دل لبھائیں تاکہ وہ پینے پلانے کے بعد، گانے سننے کے بعد رسول اللہ کی مجالس میں نہ جائیں. اور آپ جانتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ خاطر خواہ فرق آ گیا، مجالس آدھی بھی نہ رہ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے کے لیے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد غائب ہو گئی کہ وہ ان مجالس میں جانے لگی، کیونکہ ایسی مجالس میں لوگوں کو لطف آتا ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہاں منع کیا ہے ڈانس پارٹی میں جانے سے، کہ اگر ہم چلے گئے، اگر ہم کسی میوزیکل ایوننگ میں چلے گئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں روکا. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں روکا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کر لاتا ہے. لیکن اللہ نے اسے لمیٹڈ نہیں کیا کسی جگہ پر، اس کے سکوپ کو وائڈر رکھا ہے کہ وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، چاہے وہ گوسپ سی کیوں نہ ہو. اور یہاں ہم حدیث کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ میوزک کی آواز، بانسری کی آواز سنتے ہی آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی. اس وقت تک نہیں انگلیاں ہٹائیں جب تک کہ آواز ختم نہیں ہو گئی. اور تکلیف دہ بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کے لیے ایسا ماحول میسر نہیں. یہاں تو قرآن کی مجلس میں حتیٰ کہ حرم کے اندر لوگوں کا میوزک بج اٹھتا ہے، موبائل کی ٹون بجتی ہے اور وہاں پہ کوئی انڈین گانا لگ جاتا ہے یا کوئی اور انگلش گانا لگ جاتا ہے یا بغیر سانگ کے ویسے ہی میوزک بجنے لگتا ہے. ہم کیسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کتنا زیادہ مشکل ہو گیا اپنے آپ کو بچانا. لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے شرح صدر کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھول دے کہ ہم اس بڑی برائی سے بچنے کے قابل ہو جائیں. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ ہم مقام عرج پر جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک شاعر گزرا جو شعر پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، یا فرمایا اس شیطان کو اس کام سے روکو. اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بات اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ یعنی دماغ شعروں سے بھر جائے. مسلم کی 2259 نمبر روایت ہے. ایسی شاعری جس میں
انسان کا رخ یعنی سوچ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رہے بلکہ اس کے سفلی جذبات کو بھڑکایا جائے، تو ایسی شاعری یقیناً پیپ کی طرح ہے، جس کی اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ اس کا دماغ پیپ سے بھر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسے شعروں سے بھر جائے۔ سیدنا ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے جیسے آج کے دور میں، اور گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جرم کی وجہ سے زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 2 طرح کی آوازوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی۔ پہلی قسم کی آواز خوشی کے وقت مزمار یعنی بانسری اور دیگر آلات موسیقی کی آواز ہے، اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بیان کرنا ہے۔ اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلے کی عمدہ قسم اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، جوڑوں کی صفت کریم بتائی، جس سے مراد رنگوں کی خوبصورتی اور کثیر فوائد بھی ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے ماں سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کا تعلق عرب سے تھا، ان کی دانائی اور حکمت ضرب المثل ہے، انہیں دینی بصیرت میں بھی نمایاں مقام حاصل تھا۔ حضرت لقمان حبشی تھے، سیاہ رنگت، پستہ قد اور غلام تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور ایسے کہ اتنی سیاہ رنگت کے دیکھنے والے انہیں دیکھ کر کوئی اچھا تاثر نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے دریا بہا دیے ان کے توسط سے۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ عقل و فہم آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا راست بازی، امانت اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے اور خاموشی کی وجہ سے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت لقمان غلام تھے اور ان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے 2 سب سے اچھے اعضاء نکال کر لے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اس دل اور زبان کو نکال کر لے گئے کہ یہ 2 سب سے عمدہ اعضاء ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مالک نے دوبارہ کہا کہ بکری ذبح کرو، سب سے 2 برے اعضاء میرے پاس لے آؤ، 2 سب سے برے اعضاء لے آؤ۔ تو لقمان حکیم دوبارہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ تو ان کے مالک نے پوچھا کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھے اعضاء لاؤ تب بھی آپ یہی اعضاء نکال کر لائے، جب کہا سب سے برے لے کر آؤ تب بھی یہی اعضاء لے کر آئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو لقمان حکیم نے بتایا کہ یہی 2 اعضاء ہیں جس کی وجہ سے انسان یا تو بہت زیادہ بھلائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ یہ لقمان کی حکمت ان کی ذاتی میراث نہیں تھی، اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی تھی۔ حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا اور غور و فکر میں، ذکر و فکر میں لگے رہنا۔ اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ راس الحکمت کیا ہے، حکمت کی اصل کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے۔
اور بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہے، اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کا شکر گزار رہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان کی وصیت سے والد کی ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو شرک سے بچانا، شرک کی حقیقت کو سمجھانا، شرک نہ کرنے کی تعلیم دینا والد کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے، باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ لیکن ایک باپ، ایک کیریکٹر کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آخر جب سے پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، مسلمان تو ہم بھی ہیں۔ میں ماؤں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو شرک کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کتنی کم مائیں رہ گئیں جو شرک کی تعلیم دیتی ہوں، یعنی شرک نہ کرنے کی، شرک کی حقیقت سمجھاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو تکلیف لقمان حکیم کے دل میں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو شرک سے بچاتے تھے، جس کے لیے انہوں نے تلقین کی تھی، وہ درد ہمیں بھی عطا کر دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بڑھتا ہے، ماں کمزوری سے بے حال ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ والدین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری وجہ سے تمہاری ماں چکر کھا کے گرتی تھی، اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، اس کی حالت ہر آنے والے دن میں خراب ہوتی جا رہی تھی، تم بڑھتے چلے جا رہے تھے اور تمہاری ماں کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے دوسرے رشتہ دار۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی۔ بخاری کی 5997 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم کی روایت ہے 2591 نمبر پر۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ والدین شرک کے لیے مجبور کریں تو ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے نل اینڈ وائڈ قرار دی کہ اب اس کی نفی ہے، اب نہیں کرنی اطاعت۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی امور میں ان کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر نے ہمیں خبر دی، کہتی ہیں کہ میری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں، وہ کافر تھیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کے ساتھ نیک سلوک سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی 5978 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے تیرے بچے کی دعا کی وجہ سے، یعنی جو تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ اولاد صالح بہت بڑی نعمت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس موقع پر ہمارے والدین کی جو اس جہان سے جا چکے، ان کی مغفرت فرما دیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جو میری طرف جھکا ہوا ہو اور جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر والدین کی نہ مانے، گھر والوں کی نہ مانے، پھر کس کی مانے؟ اللہ رب العزت نے حق بات کی ہے کہ جس نے میری طرف رجوع کیا، جس کا دل میری طرف جھکا ہوا ہے۔ آگے لقمان حکیم کی وصیتوں کا آغاز ہوتا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بھی باخبر ہے۔ ایک رائی کا دانہ سیاروں میں یا ستاروں میں چلا جائے یا زمین کی تہوں کے نیچے، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ یہ تھا طریقہ لقمان حکیم کا بچے کو سکھانے کا کہ ایک ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان کے اعمال کی اصلاح ہی اس چیز سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اور روزہ اس میں کتنی بڑی ٹریننگ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم تنہائی میں ہوں، شدت کی بھوک اور پیاس ہو اور ساری نعمتیں میسر ہوں، پھر بھی کوئی روزہ نہیں توڑتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ ہاں، اس اللہ کے دیکھنے کا یقین کہ اللہ اسے لے آئے گا، اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے، انسان کو تمام برے کاموں سے روک دیتا۔ یہی وہ چیز تھی جو لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سکھائی، اللہ کے باریک بھی اور باخبر ہونے کا یقین۔ دیکھیں انسان برائی کب کرتا ہے؟ جب وہ محسوس کرتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ جس کو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے وہ تنہائی میں بھی برائی نہیں کرتا۔ کتنا یہ دین خوبصورت ہے کہ انسان کو اتنا پیور بنا دیتا ہے، کرسٹل کلیئر، اتنا شفاف، کسی کی وجہ سے نہیں، ایک اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ایک انسان ہر اس کام سے رک جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ میرا یہ کام میرا اللہ لے آئے گا، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ اب لقمان حکیم کی گرفت کو دیکھیے، شخصیت کی تعمیر کے لیے، خوبصورت شخصیت کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے بچایا، فکری اصلاح کی۔ دوسری اصلاح کس بات کی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، وہ باریک بھی ہے، باخبر ہے، ہر کام کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا۔ محاسب بٹھا دیا دل کے اندر کہ اپنا حساب خود لے لو، کہ اللہ کے آگے حساب دینا ہے اپنے عمل کا۔ اور پھر بیٹے کو نصیحت کی، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو۔ کہنے کو تو بڑی آسانی ہے، یہ والا حکم تو سب دیتے ہیں، نماز قائم کرو، لیکن بچوں سے یہ کہنا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کتنے والدین ہیں جو بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار کرتے ہیں، داعی بناتے ہیں۔ اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یعنی مصائب میں بے صبری نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں ایک دسترخوان پر 10 ڈشز رکھ کر بھی بچے کی ناخوشی کو دیکھا جاتا ہے،
بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارا خیال ہی نہیں رکھا، آپ نے ہماری پسند کی کوئی چیز ہی نہیں بنائی، اس لیے کہ بچوں کو شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا، بہت پیاری بچی ہے، لیکن بچی کے اندر اپنی شخصیت کے بارے میں ایسی بات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے۔ اتنی ننھی منی بچی انا پرستی کیسے سیکھ گئی؟ خدا پرستی کیوں نہیں سیکھی اس نے؟ اس لیے کہ ماں نے جب بھی خوبصورت لباس پہنایا اس کو اس کی خوبصورتی کا یقین دلایا، اس کو اچھے شوز پہنائے، خوبصورتی کا یقین دلایا، اس کو اس کے اچھے بال بنائے، اس کی خوبصورتی کا یقین دلایا۔ وہ اطراحٹ جو اس کے اندر آئی، وہی اطراحٹ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی، اور بچی کی ایج کیا ہے؟ ابھی وہ 2 سال کی نہیں ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے مثال سامنے رکھی ہے کہ بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو خدا پرستی سکھائیں اور چاہیں تو انا پرستی سکھا دیں، خود پرستی سکھا دیں۔ تو جب بچے کو ایک باپ سکھانا چاہ رہا ہے تو دیکھیں وہ بچے سے کہتا ہے جو مصیبت تم پر آئے صبر کرو۔ ہمارے یہاں بے صبری سکھائی جاتی ہے معذرت کے ساتھ، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ صابر نہیں، ستمگر بنا دیا، اپنے والدین پر ہی ستمگر ہیں، کیونکہ یہ کھانا نہیں کھانا، یہ کپڑے نہیں پہننے، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں اسکول نہیں جانا، فلاں ٹیچر اچھا نہیں، فلاں میرا فرینڈ اچھا نہیں، فلاں، اور ماں باپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو جو چیز تم نہیں کرنا چاہتے، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ کسی جگہ پر آپ پیرنٹس کو خریداری کرواتے ہوئے دیکھیں، اپنے بچوں پہ قربان ہیں۔ محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے، ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے، لیکن یہ کیسی محبت ہے جو بچے کو بگاڑ رہی ہے، اس کی شخصیت برباد کر رہی ہے، بے صبری سکھا رہے ہیں نا۔ امام غزالی نے کہا کہ بچوں کو ٹف ٹائم دیں ان کی زندگی میں، نرم بستروں پر مت سلائیں، جتنے نرم بچھونوں پہ سوئیں گے اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پھر دنیا میں بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ہماری اولادوں کے بگاڑ میں، ہماری نسلوں کے بگاڑ میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر سہولت ہم پہنچائی، اور اس کے پیچھے روسو کا نظریہ ہے، اس کے پیچھے جان ڈیوی کی فلسفی ہے۔ ہمارے سکولز میں آج جو ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے اس کے پیچھے یہ فلسفی آف ایجوکیشن ہے جو کام کرتی ہے، یہ تھاٹ ہے جس کے توسط سے پورا سسٹم چینج کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایسی شخصیات وجود میں آئی ہیں۔ روسو نے کہا تھا کہ بچے کے لیے آپ مقاصد نہیں بنائیں گے، بچے کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں، وہ خود ہی تجربے کرتے کرتے گول ہو جائے گا۔ پھر کیا سکھائی اسے؟ کیا سکھایا اسے؟ خود پرستی، کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ اور جان ڈیوی نے بھی یہی بات کہی کہ آپ مقاصد، بڑے لوگ کیسے بچوں کے لیے مقاصد متعین کریں گے؟ یہ تو ان کے حقوق کی خلاف ورزی۔ یہ جو حقوق کی جنگ ہے یہ کوئی یعنی کو آج کی جنگ نہیں ہے کہ آج اگر انسان یہ حقوق مانگتے ہیں کہ ہمیں بے حیائی کا حق دیا جائے، لائسنس دیا جائے بے حیائی کا، تو جب تک اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی شخصیت کی اچھی تعمیر نہیں کر سکیں گے، اچھی شخصیت وجود میں نہیں آئیں گی۔ کافر نے اس بات کو سمجھا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ ماں کا ذہن تو خود پرستی کا شکار ہے، ماں تو خود اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے، وہ بچے کو خدا پرست کیسے بنائے گی؟ اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریئلی سب سے زیادہ مدرس کی کلاسز کی ضرورت ہے، مدرہڈ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں کا کیا کردار ہو، ایک اچھا باپ کیا کردار ادا کرے گا۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل
فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔